معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنز الہدیٰ فاؤنڈیشن کے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت سارے مسائل روزمرہ کے ہمارے پاس آتے ہیں، ان سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم ہمارے اس چینل میں دینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں پر آپ اپنے سوال کا تشفی بخش جواب پائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل ہوتا ہوا آپ انشاءاللہ پائیں گے۔ یہاں سے آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی الجھن ہے، کوئی ایسا سوال جو آپ کے من میں لمبے وقت سے گھوم رہا ہے جس کا آپ نے جواب نہیں پائے ہیں، انشاءاللہ کمنٹ باکس میں آپ وہ سوال کریں۔ آپ کا سوال کا جواب دینے کا انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے کچھ ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں یا اللہ سائی کہنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ آپ سے گزارش ہے کہ حضرت آپ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ کئی سارے لوگ بات بات میں اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کو بہت ہلکے لفظ سے یاد کرتے ہیں، اللہ میاں یا اللہ سائیں بول دیتے ہیں۔ آیا ایسا پکارنا ان کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں لغت کی طرف جانا چاہیے کہ لغت میں ڈکشنری میں اللہ میاں کے کیا معنی ہیں۔ اردو زبان میں میاں کے معنی شوہر، خواجہ سرا، یعنی وہ شخص جس کی گنتی نہ مرد میں ہے نہ عورت میں ہے، اس کے لیے یا اپنے سے چھوٹے کے لیے یا اپنے برابر والے کے لیے میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے لیے ایسے ہلکے لفظ کا استعمال کرنا غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے اس کی جو سب سے قریب تر صفتیں ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ایسی صفتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یعنی کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو رحمان اور رحیم کے نام سے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہمیشہ اچھے ناموں کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے جو اس کی ذات کے شایان شان ہو۔ لہٰذا میاں کا جو لفظ ہے یہ اپنے سے چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے، برابر والے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس عیب سے پاک ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کا ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے سے بڑے بزرگوں کے نام کے آخر میں میاں لگا دیتے ہیں، تو کیا ان کے نام کے آخر میں میاں لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسے کئی سارے لوگ اپنے سے بڑے بزرگوں کے آخر میں میاں لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ علاقے کے اعتبار سے بھی میاں کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے میاں کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کے لیے بولا جائے، اپنے سے برابری کے لیے بولا جائے، خواجہ سرا کے لیے بولا جائے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ان ناموں کے میاں، ان لوگوں کے نام کے آخر میں بھی میاں کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے لیے اللہ میاں کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے، ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کے پیسہ مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم حضرات، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے پیسوں کو مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر
اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے پیسوں کو مسجد میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا کام یہ مسلمانوں کے ذمے ہے، مسلمانوں کے سپرد ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں صرف ان کے پیسوں سے مسجد کو تعمیر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا غیر مسلم بھائیوں کے پیسوں کو مسجد میں بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے، ان کے پیسوں کو مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت ایک سوال اور ہے جو ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور ان کے جسم کے کسی حصے میں راڈ وغیرہ ڈلی ہوئی ہو اور آنکھوں میں لینس وغیرہ لگی ہوئی ہو تو غسل کے وقت اسے نکال لینا کیسا ہے؟ کیا ہمیں اسے نکال لینا چاہیے؟ اور بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم نہیں نکالیں گے تو پھر قبر میں ان کے ساتھ عذاب ہوگی، کیا اس طریقے کی سوچ ہمیں رکھنا چاہیے؟ کیا ایسے ہمیں سمجھنا چاہیے؟ حضرت شریعت کے روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو جواب عنایت فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بھی اکثر و بیشتر پیش آتے ہی رہتا ہے کہ انسان حوادثات کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسے مسائل اکثر لوگوں کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ تو شریعت ہمارے ساتھ بہت رعایت کا معاملہ کرتی ہے الحمدللہ۔ اگر کسی شخص کا آپریشن ہوا ہو، اس کی کمر میں یا پیر میں اس کی کوئی راڈ وغیرہ ڈلی ہوئی ہو تو میت کے وقت میں ایسی راڈ کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اس کو بالکل بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اب کسی شخص کی آنکھوں میں لینس لگا ہوا ہو تو لینس کو نکالنا بھی دشوار گزار مرحلہ ہے، لہٰذا اس کو بھی آنکھوں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اسی طرح کسی شخص کو نقلی دانت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فکسڈ ہوتے ہیں، میٹل کے، سونے یا چاندی کے دانت ہوتے ہیں کئی بار، تو ان کو بھی نکالنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں ایسے مصنوعی اعضاء جن کو نکالنا ایک دم آسان ہو، جیسے آج کل نقلی ہاتھ یا پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو آپ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی دشواری کے میت کے جسم سے جدا کر سکتے ہیں تو اس کو جدا ہی کر دینا چاہیے۔ اور اگر ایسے آرٹیفیشل پیر یا ہاتھ کسی سنستھا کے ہوں یا کسی شخص کے ہوں اور آپ نے کرایتاً اس سے لیے ہوں اور آپ استعمال کر رہے ہوں تو پھر اس کا نکالنا واجب ہوگا، نکال کر اس کو دینا ضروری ہوگا۔ یوں ہی اگر نقلی دانت زیادہ قیمتی ہے اور کسی شخص پر جو جس کا انتقال ہو گیا قرضہ وغیرہ ہو اور اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہو تو ایسی صورت میں تو نکالنا درست ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے مصنوعی دانت کو، میٹل کو جسم سے نہیں نکالنا چاہیے، ان کے ساتھ ہی اس کو غسل دے کر اس کو تدفین عمل میں لائی جائے گی۔